رانا صاحب ظاہر ہے بڑا کرٹیکل ماحول ہے. ہم ویسے تو رمضان ہمارے لیے عبادتوں برکتوں رحمتوں کا مہینہ ہوتا ہی ہے، لیکن یہ رمضان ذرا ٹف چل رہا ہے پوری امت مسلمہ کے لیے. ایک طرف ہمارا اپنا محاذ گرم ہے، دوسری طرف یہ جنگ بھی ہے. کیا نظر آ رہا ہے آپ کو particularly when it comes to the meeting that you have just had؟ کیا ڈسکس ہوا؟ آپ ہم سے کچھ تفصیل شیئر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، مستقبل کے بارے میں تو اندازہ ہی ہو سکتا ہے. باقی اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے اور ہماری کوشش بھی ہے کہ جہاں تک ایران کی جنگ کا مسئلہ ہے، جو جنگ ایران پہ مسلط کی گئی ہے، تو اس میں ہماری ڈپلومیٹک محاذ کے اوپر جو ہے وہ یہ کوشش ہے کہ یہ جو ہے یہ کوئی کسی ایگریمنٹ پہ، کسی سمجھوتے پہ جو ہے وہ کنکلوڈ ہو جائے. اس سے پہلے بھی جو مذاکرات ہوتے رہے ہیں اس میں ہماری عسکری اور سیاسی قیادت نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ اس میں کوئی ایگریمنٹ ہو جائے. ایک تو یہ کوشش ہے. دوسری پھر اس سے آگے کوشش یہ ہے کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان تو جو بھی صورت ہے وہ تو ہے. اس میں تو جو ہے وہ بالکل ایران کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ جو بھی اس کے اوپر یعنی اگریشن ہو رہا ہے تو اس کا وہ جواب دے. لیکن آج جو یہاں پہ میٹنگ میں ڈسکشن ہوئی ہے تو اس میں جو پارٹیسپینٹس تھے ان کی بھی یہی رائے تھی، اور پرائم منسٹر صاحب نے اور وزیر خارجہ ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے بھی یہی بریف کیا کہ ان کی یہ کوشش ہے کہ ایران کا جو جواب ہے وہ اس میں جو دوسرے مسلمان خلیجی ممالک ہیں، جس میں سعودی عرب ہے، امارات ہے، قطر ہے، بحرین ہے، جارڈن ہے، تو یہ معاملہ نہ ہو، کیونکہ اس سے جو ہے وہ پھر جی رانا صاحب جو ہے وہ اور زیادہ جو ہے وہ مسلمان ملکوں کا جو ایک سٹانس ہے یا جو اتحاد ہے تو اس میں پھر اور زیادہ کمزوری آتی ہے. جی رانا صاحب، obviously that's a very important point. however ابھی 5 دن ہو چکے ہیں اور ہم نے ایسی کوئی جس کو کہتے ہیں نا کہ جوابی فائر یا ان گلف کنٹریز سے، ان ممالک سے ہم نے نہیں دیکھا. شاید ان کو بھی یہ لگ رہا ہوگا کہ امریکہ کر ہی رہا ہے تو ہمیں شاید کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن امریکہ کی طرف سے، صدر ٹرمپ کی طرف سے جتنی بھی ابھی تک سٹیٹمنٹس آ چکی ہیں، پریس کانفرنسز آ چکی ہیں، کل وہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے جرمن ایک کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ، تھوڑی سی کنفیوژن اور زیادہ ہوتی ہے، جیسے کہ ابھی تک اس جنگ کا جواز نہیں سمجھ آئی. کیونکہ پہلے وہ کہتے ہیں رجیم چینج ہے، مارکو روبیو کچھ اور کہتے ہیں، اس کے بعد یہ بھی ابھی تک نہیں پتہ چلا کہ وہ ان کے کیا مقاصد ہیں جو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی اینڈ ریزلٹ ابھی نہیں سمجھ آ رہی. تو آپ کو یہ سیناریو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ یہ جنگ انڈیفینیٹلی بھی چل سکتی ہے، کیونکہ یہ ابھی ختم تو نہیں ہونے والی؟ دیکھیں، شاید امریکہ کی بھی یہی اسیسمنٹ تھی کہ شاید وہ جو پہلا اٹیک جو کہ انہوں نے یقیناً پہلے سے پلان کیا ہوا ہوگا، جس میں ایران کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے، نہ صرف یعنی دوسرے ڈیمیج کی صورت میں، بلکہ جو ان کی جو لیڈرشپ ہے اور سپریم کمانڈر ان کے جو ہے وہ شہید ہوئے. تو شاید امریکہ کی یہ پلاننگ ہو کہ اس کے بعد جو ہے وہ ایران جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائے گا، یا دوسرے لفظوں میں کہ وہ ان کی تمام شرائط کو یک طرفہ طور پہ تسلیم کر لے گا. لیکن ایسا تو نہیں ہوا. ایران نے آگے سے جو ہے وہ بڑا ریزسٹ کیا ہے، ریزیلینس کا مظاہرہ کیا ہے، اور اس سے لگتا یہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ تھوڑا طول پکڑے گی، لمبی ہوگی. اور یہ تو سبھی کا ہی اسیسمنٹ ہے کہ اگر یہ جنگ طول پکڑتی ہے تو اس میں پھر امریکہ کو جو ہے وہ مشکلات. لیکن ابھی رانا صاحب آپ نے